ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور صدق الله العظيم. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. محترم حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور حفاظ اعظام اور ماشاءاللہ محترم حافظ محمد زبیر صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں نعت پاک پڑھ رہے تھے. دل تو یہ چاہتا تھا کہ ایسے ہی نعت پڑھتے رہیں اور یوں ہی ہم سنتے رہیں. ایک ایک شعر دل کو چھو رہا تھا، اتنی مٹھاس زبان میں تھی. اللہ تعالیٰ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیات سے نوازے. اور حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب دانیال پوری جو ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں واعظ و نصیحت کر رہے تھے، ان کا بیان اور ان کے نصیحت سننے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اب مزید اور ضرورت نہیں ہے کہ بات کی جائے. حضرت والا نے بڑے ہی مختصر انداز میں اور مختصر وقت میں بڑی ہی قیمتی باتیں بتا دی. یہ قابل تعریف ہے. اور ناظم جو ماشاءاللہ بنی شاہ پور کے امام بھی ہیں، الحمدللہ بہت ہی شاندار نظامت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ان کو کامیاب فرمائے. اور اس کے بعد بنی شاہ پور کے رہنے والے مسلمان اور ہماری مائیں اور بہنیں جو اپنے قیمتی وقت کو نکال کر اور اتنی کڑی سردی میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ثبوت ہے میری پیاری ماں بہنوں کی آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے. ورنہ اتنی سردیوں میں لوگ اپنے اپنے لحافوں سے نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور آپ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے. یہ بڑی ہی قابل تعریف ہے. اور مسلمانوں، ہمارے اور آپ کی ایک دوسری ملاقات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو کامیاب فرمائے اور مسلمانوں ہمارے اور آپ کے اس ملنے کو مسلمانوں دنیا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک اعلان فرمایا، اور وہ اعلان یہ ہے کہ اولاد کا دینا اور نہ دینا یہ سب اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے.
اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا کرتا ہے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکے ہی لڑکے عطا کرتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکے بھی عطا کرتا ہے اور لڑکیاں بھی عطا کرتا ہے۔ تو مسلمانوں یہ تین صورتیں ہو گئی کہ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکے ہی لڑکے عطا کرتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ ہاں مسلمانوں، بنی پرشاہ کے رہنے والے مسلمانوں یاد رکھنا، آج یہ مستقیم کہنے کے لیے آیا کہ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو صاحب اولاد بنا دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی سلطنت، دنیا کی کوئی مسلمانوں کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی بھی انجینئر، دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اور دنیا کی کوئی بھی مشینری اس کو صاحب اولاد نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ اور مسلمانوں وَيَجْعَلُ مَا يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا مسلمانوں عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو صاحب اولاد بنا دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک اسی ذیل میں ایک اور میں بات بتاتا چلوں کہ مسلمانوں آج کے اس معاشرے اور آج کے اس سماج کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان تفریق اور فرق پیدا کیا جا رہا ہے۔ آج پھر وہی تاریخ مسلمانوں دہرائی اور لوٹائی جا رہی ہے جب اس دنیا کے اندر اسلام نہیں آیا تھا، جب اس دنیا کے اندر قرآن نہیں آیا تھا، جب اس دنیا کے اندر نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے، جب اس دنیا کے اندر دین نہیں آیا تھا، تم مسلمانوں اس دنیا کے اندر ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردن کاٹنے کے لیے تیار اور آمادہ رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس دنیا کے رہنے والے ظالم اپنی ماں کو وراثت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہو جاتی تھی تو مسلمانوں وہ اپنے لیے بہت آر کی چیز سمجھتے تھے، اپنے چہرے کو چھپاتے چھپاتے پھر رہے تھے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے ان کے یہاں لڑکے کا جنم ہوا ہے۔ مسلمانوں آج پھر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، آج پھر وہی اوراق لوٹائے جا رہے ہیں کہ آج پھر وہی مسلمانوں ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے کہ آج اگر کسی کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے بہت آر کی چیز سمجھتا ہے، اپنے چہرے کو چھپاتا پھر رہا ہے۔ اس لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان فرق کرنے والوں یاد رکھنا، اور یہ میرا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دینا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہو یا 2 بیٹیاں ہو اور اس نے اچھی طریقے سے اپنی تینی صاحبزادیوں کی اچھی تربیت نہیں ہے، ان کو اچھی تعلیم دلائی، اور جب وہ نکاح کی دہلیز پر پہنچ گئی تو بہترین سے بہترین رشتہ ڈھونڈ کر ان کا نکاح کر دیا، تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل لڑکے چاہے درجنوں کی نہ ہو جائیں، نبی علیہ السلام نے کہیں بھی جنت کی ضمانت نہیں لی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کیا دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کی روش کو چھوڑ کر، اسلام کے طور و طریقے کو چھوڑ کر ہماری ماں بہنوں نے مغربی تہذیب کو اختیار کر لیا۔ آج ہماری مائیں بہنیں اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرتی ہوئی پھر رہی ہیں۔ مسلمانوں بازاروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں مل رہی ہیں، میلوں ٹھیلوں کے اندر ہماری مائیں بہنیں مل رہی ہیں۔ میں اپنی ماں بہنوں کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے تمہیں زمین سے اٹھا کر سریا پر
پہنچا دیا تھا. اور اسلام کی شہزادیوں تم اسلام کو شیطان کے دھوکے میں کیسے آ گئی؟ اسلام نے تمہیں گھر کا ملکہ بنایا تھا, تم نے اپنی عزت کو بیچا ہے. تم عائشہ کی شہزادی ہو, تم مسلمانوں, تم میری ناری ماں, پیاری ماں بہنوں, یاد رکھنا تم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہزادی ہو. تم کیسے نیلام کر سکتی ہو؟ آج مغرب کی تہذیب کو اختیار کر کے عریانیت اختیار کرتی پھر رہی ہے. اسی لیے آج کا آدمی مرد اور عورت میں فرق پیدا کرنے لگا. ہم نے ہر مذاہب کا مطالعہ, مسلمانوں اور میری پیاری ماں و بہنوں غور سے سننا, ہر مذہب کا مطالعہ کیا, لیکن جو عزت اس اسلام نے دی ہے وہ عزت کسی بھی مذہب, کسی بھی دھرم نے نہیں دیا. مسلمانوں تاریخیں اٹھا کر دیکھ لو, ہم نے مسلمانوں امریکہ کا بھی مسلمانوں نظام دیکھا ہے, اور برطانیہ کا بھی ہم نے نظام دیکھا ہے. مسلمانوں دیکھ لیجئے, آپ تاریخ اور کتابوں کے اندر پڑھ کر دیکھ لیجئے, آپ کو پتہ چلے گا, میری ماں و بہنوں کو بھی معلوم ہوگا کہ کوئی عزت اس اسلام نے دی ہے وہ عزت کسی بھی دھرم کے اندر نہیں ملے گی, وہ عزت کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ملے گی. وہاں کی عورتوں کو مسلمانوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہاں عورتوں کا یہ معمول بنا ہوا ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے شوہر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ناشتے کا انتظام کرتی ہیں, کھانے کا انتظام کرتی ہیں, پھر اس کے بعد جا کر کسی ہوٹل کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہیں, گراہکوں کو ویلکم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. جب وہ شام کو لوٹ کر آتی ہیں تو پھر شوہر کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں, بچوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں, باہر کا بھی کام سنبھالتی ہے, گھر کے اندر کا بھی کام سنبھالتی ہے. اتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے ہماری عورتوں پر, لیکن ہماری یہ عورتیں یہ سوچ رہی ہے کہ یہ حکومت ہمیں آزادی کے نام پر ہمیں کیا کیا نہیں دلوائے گی. لالچ دیتی ہے ہماری ماں بہنوں کو, کہتی تب تک یہ عورتیں گھر کے اندر دبی کچی رہیں گی, ان کو باہر لاؤ, ان کو باہر لاؤ, انہیں دنیا دکھانی چاہیے. کیا انہیں ان کا من نہیں کرتا کہ یہ ترقی کریں؟ تب تک یہ چہار دیواریوں میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتی رہیں گے. میری پیارے ماں و بہنوں یاد رکھنا, جب تک آپ اس چہار دیواریوں کے اندر رہتے ہیں تب تک ہی آپ کی عزت و آبرو محفوظ ہے, ورنہ یہ کتے, یہ نچوڑے تمہاری عزتوں کو نوچ کر پھاڑ ڈالیں گے, تمہاری عزت کو نیلام کر دیں گے. اسی لیے اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے مسلمانوں کتنے نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں, کتنا نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا, کتنی ماں نے اپنی گردنیں اڑا کر رکھ دی ہے, صرف اسی لیے کہ اسلام نے جو قانون لاگو کیے ہیں اس قانون کو برقرار رکھا جائے. تو مسلمانوں مرد اور عورت, بچوں اور بچوں کے درمیان, بچیوں کے درمیان جو فرق کی جا رہی ہے اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ یہ عریانیت, یہ فحاشیاں, یہ مسلمانوں بدکاریاں جو عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. اسی وجہ سے, اور اس کے بالمقابل اگر کسی کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہو جائے تو مسلمانوں جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے وہاں سے لے کر گاؤں تک اور گاؤں سے لے کر گھر تک اس گلی کو روشن کر دیا جاتا ہے. اور پھر ایسے موقعوں پر کچھ عیاش قسم کے یار دوست آ جاتے ہیں اور جو ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں یا آپ کے یہاں صاحبزادی کی ڈیلیوری ہوئی ہے, لہذا کوئی فنکشن ہونا چاہیے, کوئی پروگرام ہونا چاہیے, مسلمانوں کو ہوش کھو بیٹھتا ہے, اس کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے, اس لیے وہ عیاش قسم کے یاروں کی بات مانتا ہے اور کہتا ہے کیا کرنا چاہیے. تو مسلمانوں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر تم لڑکیوں کا ناچ ہونا چاہیے. تو مسلمانوں یاد رکھنا, جب بچے کی پیدائش ہوئی تب اس کے کانوں میں آواز نہ اذان کی جا رہی ہے نہ اسلام کی جا رہی تو لڑکیوں کی آواز جا رہی ہے. اور جب یہی بچہ جوان ہوتا ہے, جوانی کی دہلیز پر رکھتا ہے, جب وہ ہمارے ساتھ بدسلوکیاں کرتا ہے تو ہم مولویوں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں کہ کوئی تعویذ بنا دو, ہماری اولاد بگڑ گئی ہے. اسلام سے ہٹ کر اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ و والدین کے حقوق کیا ہے, اسے معلوم ہی نہیں کہ والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. میرے ماں باپ اور میرے والدین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے بچوں کی تربیت کو لے
لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یوں ہی اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے تو یاد رکھنا مسلمانوں، جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تب آپ نے شیطان کے روش کو اختیار کیا تھا، آپ نے رنڈیوں کا ڈانس کروایا تھا، آپ نے ڈیجے پر گانے بجوائے تھے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، اس کے اندر اسلام کی تعلیم کہاں سے آئے گا؟ اس کے اندر اسلام کی تعلیم کہاں سے آئے گی؟ اس کے اندر نبی کی روش کہاں سے آئے گی؟ اس کے اندر نبی کی سیرت کہاں سے آئے گی؟ اس کے اندر نبی کی صورت کہاں سے آئے گی؟ اس کے اندر نبی کے اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ اس کے اندر نبی کے کردار کہاں سے آئیں گے؟ اس کے اندر نبی کا رہن سہن کہاں سے آئے گا جب اس کے کانوں میں شیطان کی آواز گئی ہے؟ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں، دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ تو مسلمانوں، یا نہ تو ہمیں حدیث معلوم ہے، نہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل بھی ہے۔ اور جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، نکاح کے قریب ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں شادی براتوں میں دیکھو بینڈ باجے کا معقول انتظام کیا جاتا ہے۔ کچھ لٹیرے لوگ مسلمانوں وہی شادی میں جا کر شامل ہو کر ڈانس کرتے ہیں۔ ہم اسلامی سنت، نبی علیہ السلام کی سنت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کس طریقے سے پوری کر رہے ہیں؟ اس میں شیطان کی روش کو داخل کر لیا، ہم نے اس میں شیطان کے طور و طریقے کو داخل کر لیا۔ ہمیں اسلام کی تعلیم اچھی نہیں لگی، ہمیں نبی کا طور و طریقہ اچھا نہیں لگا، ہمیں نبی کا رہن سہن اچھا نہیں لگا، اس لیے جب ہماری برات بدائی کے طور پر ہوتی ہے تو مسلمانوں تب باجے اور تاشے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ نہیں کیا جاتا مسلمانوں، نہیں کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بنی شاہپور میں نہ کیا جاتا ہو، بہت بھائی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر ہر آدمی کو اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلکم النارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ایسی آگ سے وقودھا الناس والحجارہ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہوگا، جس کا ایندھن خرپتوار نہیں ہوگا، بلکہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس لیے اس آیت کے تحت ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود ایسے اعمال کرے کہ جن کو کر کے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اور مسلمانوں، اپنے گھر والوں کے، اپنی بیوی بچوں کی ایسی خود تربیت کرے، ان کو ایسی تعلیم دے کہ جن کو اختیار کر کے وہ جہنم سے مسلمانوں نکل کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ آج ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ آؤ مسلمانوں میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ پہلے کے زمانے کے لوگ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کیا کرتے تھے۔ غالباً یہ واقعہ سرزمین ہندوستان ہی کا ہے کہ مسلمانوں، ایک میاں بیوی تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اب شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں اپنے بچے کو نبی کا قاعدہ پڑھانے کے لیے بٹھاؤں گا، میں اسے نبی کی تعلیم سکھاؤں گا۔ لہذا ماں نے کہا کہ